السلام علیکم ایوری ون، میرا نام شمائزہ اقبال ہے اور میں ایک کلینیکل سائیکولوجسٹ ہوں۔ آج ہم نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو نام سے واضح ہے کہ یہ ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے اوریجن کی بات کر لیتے ہیں کہ آخر نارسسسٹک پرسنالٹی کہاں سے اوریجن ہوئی تھی، یہ کہاں سے نام آیا تھا اور اس کو ہم کس طرح سے پہچان سکتے ہیں۔ پہلی صدی عیسوی میں ایک برمن شاعر تھا جس نے ایک نظم لکھی تھی جس میں ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا جس کا نام تھا نارسسزم۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، لوگ اس کی تعریف بہت زیادہ کرتے تھے۔ ایک بار کیا ہوا کہ اس نے اپنا عکس اپنے پانی میں دیکھ لیا۔ جب اس نے اپنا عکس پانی میں دیکھا تو اس کو خود سے محبت ہو گئی۔ اس میں اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، نیند بہت کم ہو گئی اس کی، اور وہ وہیں بیٹھا بیٹھا اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جیسا کہ آپ کو نام سے واضح ہو رہا ہے کہ نارسسزم پرسنالٹی ڈس آرڈر یہ ایک شخصیت کی بیماری ہے، تو ہم اس کا اوریجن ہم نے دیکھا کہ یہ کہاں سے اوریجن ہوا تھا، اور اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح کی علامات انسان میں ہو سکتی ہیں۔ انسان خود سے بہت زیادہ محبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ خود پسندی سے مختلف ہے۔ جو نارسسزم پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے اس میں خود پرستی کی علامات ہوتی ہیں۔ خود پسندی میں آپ اپنے آپ کو تو پسند کرتے ہیں، لیکن اس کی انتہا ایک لیول تک ہوتی ہے، اس میں خود پرستی نہیں آتی۔ خود پرستی سے کیا مراد ہے کہ آپ اپنے آپ کو کامیاب ترین شخص تصور کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں شہرت کی کامیابیوں پر ہوں، میرے سے آگے کوئی جا نہیں سکتا، میں بہت خوبصورت ہوں۔ جب بھی کسی محفل میں جائیں گے تو لوگوں کی توجہ خود پر رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوگا تو یہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا، جس کی وجہ سے وہ یا تو خود اپنی تعریف کرنا شروع کر دیں گے یا دوسروں کی بدگوئی کریں گے، تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کی طرف مبذول ہوں، ان کی طرف دیکھیں، ان کی طرف راغب ہوں اور ان کی تعریف کرنا شروع کر دیں۔ ان کی تعریف کرنا ان کے لیے ایک آکسیجن کی معنی رکھتی ہے۔ جیسے ہمیں آکسیجن نہ ملے تو ہمیں سانس میں مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے اگر ان کو تعریف نہ دی جائے تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ان کے لیے سارے بے معنی ہیں۔ ان لوگوں کی دوستی کا لیول جو ہوتا ہے وہ بالکل سطحی ہوتا ہے، بالکل نارمل، جیسے ہم بہت زیادہ گہری دوستی ہو جاتی ہے ویسے بالکل بھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ خود پرستی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ ہر ایک کو جب نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ ان کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتے اور ان کی دوستی زیادہ دیر نہیں رہ پاتی ہے۔ دوسروں کی برائی یہ بہت زیادہ کرتے ہیں، اس حد تک کرتے ہیں کہ لوگ ان کی وجہ سے استحصال کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کو خود پرستی میں یہ پتہ نہیں لگتا کہ وہ کسی کا حق مار رہے ہیں۔ اگر ان کو پتہ بھی ہو تو ان کو کوئی برا محسوس نہیں ہوتا کہ میں نے کسی کا حق مارا ہے۔ ان کو اس چیز کی بالکل بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ موجود ہے۔ تقریباً ہر 100 میں سے 7% آدمی، مطلب کہ 7 آدمی اس چیز کا شکار ہیں، اور اگر خواتین میں اس کی ریشو دیکھی جائے تو وہ 6% ہے، مطلب خواتین میں اس کی ریشو کچھ کم ہے۔ ان لوگوں کو بدلنا بہت مشکل ہے۔ شخصیت کی جتنی بھی بیماریاں آپ دیکھیں گے، بے شک وہ شخصیت کی جتنی بھی بیماریاں آپ دیکھیں گے ان میں ان کا بدلاؤ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں، کہ کس طرح کے لوگوں کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو جینیٹکس میں آتا ہے کہ جینیٹکس میں اگر کسی کو موجود ہے، جیسے کہ پیرنٹس میں نارسسزم پرسنالٹی ہے، ددیال میں ہے یا ننیال میں ہے تو بچوں میں آ سکتی ہے۔ سیکنڈ، پیرنٹنگ سٹائل بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر تو بہت زیادہ پیرنٹنگ اپنے آپ پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں بچوں کو، اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہیں، ہر کام خود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کو کرنے نہیں دے رہے، حد سے زیادہ اس کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ کیا ہوا ہے، تو بھی یہ نارسسزم پرسنالٹی ہو سکتی ہے۔ اور اس کا اگر بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے، جیسا کہ بچوں کی بالکل کیئر نہ کرنا، ان سے ایموشنل اٹیچمنٹ نہ ہونا، اور اگر یہ بھی بہت زیادہ ہو پیرنٹس میں تو بھی بچے اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ آتا ہے ٹراما۔ اگر چائلڈہڈ میں آ رہا ہے تو بھی نارسسزم پرسنالٹی ہو سکتی ہے۔ ٹراما کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے۔ سم ٹائمز وہ کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، کسی قریبی کی ڈیتھ ہوتی ہے، یا بہت زیادہ ابیوز ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح کے اگر کوئی بھی ٹراما چائلڈہڈ میں ہوا ہے تو وہ بھی اس چیز کا شکار ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ یہاں آتا ہے کہ ان لوگوں کو بالکل بھی اس چیز کی آگاہی نہیں ہوتی کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ جب ان کو اس چیز کی آگاہی ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں تو ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خود پرستی کا شکار ہے، وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ رہے ہیں اور ہر ایک کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ان کو اس چیز سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کسی کا حق ماریں یا کسی سے جھوٹ بولیں۔ اس میں یہ چیز بہت زیادہ کامن ہے، یہ لوگ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔
کیونکہ ان کے اندر اگر ایسی کوالٹیز نہیں بھی ہیں تو وہ کسی کے بارے میں جھوٹی افواہیں اڑانے میں بھی کوئی برا نہیں سمجھیں گے، کوئی بھی ان کو پریشانی نہیں ہوگی۔ ان لوگوں کا اپنا تو اس چیز میں کچھ نہیں جا رہا ہوتا، لیکن اس کے ارد گرد جو ان کے ریلیٹیوز یا دوست وغیرہ ہوتے ہیں ان لوگوں کو بہت زیادہ پرابلمز ان سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان کے لیے ہم ان کو تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو ان کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں جن میں ایموشنل پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں یا کوئی اور مینٹل سٹریس آ رہا ہوتا ہے، اس کو ہم ضرور کلیئر کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز میں اس کے بارے میں آپ سے ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گی کہ آپ ان طرح کے لوگوں سے اپنا بچاؤ کس طرح سے کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ آپ اپنا ٹائم کس طرح سے اسپینڈ کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو نارسسزم پرسنالٹی ڈس آرڈر کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن مل گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔